अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियाउल इस्लाम और आप देख रहे हैं ज़ियाउल कुरान। सबसे पहले तो मैं आप सबसे माजरत करना चाहता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से इस अजीम काम को अधूरा छोड़ के गायब हो गया था। मेरी इस नाअहली और गफलत पे अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए और अल्लाह पाक आप सब पर भी अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन। और मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि अब इस गफलत का मुजाहरा मेरी तरफ से ना हो। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी इस छोटी सी काविश की हौसला अफजाई करें और मेरे इस नेक मकसद को पूरा करने की जो नीयत मैंने की है उसमें मेरा साथ दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना सफर शुरू करते हैं सूरह बकरा की 41वीं आयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ تھوڑی سی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو۔ اس آیت کے پہلے حصے کے 2 معنی ہیں اور دونوں صحیح ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے درمیان پہلے سے موجود تھی، یعنی تورات، اور تصدیق کر رہا ہے قرآن۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے تھے جو تورات میں موجود تھی۔ اگر قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیرامیٹر پر نہ پورے اتر رہے ہوتے جو تورات میں بتایا گیا ہے تو وہ پیشین گوئیاں غلط ثابت ہو جاتی۔ اور آگے مزید کہا گیا ہے کہ تم ہی تو سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ کفار پہ تو پہلے ہی کوئی کتاب نہیں اتری تھی، وہ تو تورات سے بھی ناواقف تھے، لیکن تم لوگ تو خود اللہ تعالیٰ سے آخری نبی کی دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ آخری نبی کا ذکر تمہاری تورات میں بھی موجود تھا۔ اب جب کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے تو کفار سے پہلے تم ہی ان کے منکر ہو گئے ہو، جبکہ کفار سے زیادہ تو تم اس بات کو جانتے ہو کہ یہ آخری نبی ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں ان لوگوں کو نظر آ رہی تھی جو تورات میں بیان ہوئی تھی۔ تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان یہودیوں کو اپنے سارے اقتدار، سارے منصب اور ساری چودراہٹیں ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو یہاں اسی بات کو تشبیہ دی جا رہی ہے کہ تمہارے یہ اقتدار اور یہ منصب بہت تھوڑی سی قیمت ہے اس قرآن کے عوض جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ آگے چل کر قرآن پاک میں یہ چیز آئے گی کہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، قرآن کو اور حق کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ ان لوگوں کو ذرہ برابر شک نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ سراسر حق ہے، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اب یہ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو باطل میں کیوں چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اس بات کو بھی ذرا تفصیل سے سمجھ لیجیے۔ یہودیوں میں تعلیم کا رجحان عرب سے کافی زیادہ تھا، اور ان میں پہلے سے کتابیں اور نبی مابعوث رہے تھے، اور اسی تعلیم کی بیس پر ان کا عربوں کے اوپر رعب بھی کافی زیادہ تھا۔ یہ لوگ جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں جیسی گمراہیوں کے کافی ماہر تھے، اور عرب کیونکہ ان پڑھ تھے اس لیے وہ ان کے ہتھ کنڈوں سے بہت زیادہ مرعوب تھے، اور ان کا کاروبار بھی اچھا خاصا چل رہا تھا۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نبی اپنے آپ کو پیش کیا اور اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو عرب کے بہت سے لوگ ان سے جا کر سوالات کرتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک صاحب موجود ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تم لوگوں پہ تو پہلے بھی کتابیں اتری ہیں، تم لوگوں میں نبی بھی مبعوث ہوئے ہیں، تو ذرا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حق پیش کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے؟ اب یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں انہیں لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کر دی تو ہمارا جو روب ان پڑھ عربوں پر ہے اور ہمارے جو کاروبار ان کی وجہ سے چل رہے ہیں وہ سب بند ہو جائیں گے۔ اسی لیے یہودی علماء تصدیق نہیں کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ یہودی علماء تو عربوں کو مزید الجھنوں میں مبتلا کر رہے تھے۔ کبھی کوئی جھوٹا شوشہ چھوڑ دیتے تو کبھی کوئی غلط الزام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر لگا دیتے تاکہ یہ لوگ حق کو پہچان نہ سکیں
اور انہی الجھنوں میں الجھے رہیں جو ہم انہیں بتا رہے ہیں، اور ہمارے کاروباروں میں ذرا برابر فرق نہ آئے۔ صرف اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر یہ لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ دیکھیں، نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ترین ارکان رہے ہیں۔ تمام انبیاء کی طرح بنی اسرائیل کے انبیاء نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی، مگر یہودی غافل ہو چکے تھے اور نماز با جماعت کا نظام ان کے ہاں بالکل درم برم ہو چکا تھا۔ اس قوم کی اکثریت انفرادی نماز سے بھی غافل ہو چکی تھی، اور زکوٰۃ دینے کے بجائے یہ لوگ خود سود کھانے لگ گئے تھے، اور آج تک کھا رہے ہیں۔ یہ پورا بینکنگ سسٹم دنیا کو انہی کی دین ہے، اور آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ دنیا کا پہلا بینک، دی بینک آف انگلینڈ کے اندر انہوں نے ہی بنایا تھا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تم دوسروں کو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یہ آیت بیسیکلی یہودی علماء کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے اور آج کے مسلم علماء کی طرف بھی، جنہیں ہم علماء سو کہتے ہیں۔ مطلب باتیں ایسی کریں گے کہ دنیا میں ان سے زیادہ نیک ہے ہی کوئی نہیں، حالانکہ ایسی کوئی چیز ان کے کردار میں نظر نہیں آتی جو یہ لوگ منہ سے بولتے ہیں۔ کتاب کی تلاوت سے مراد تورات ہے، اور مسلمانوں کے لیے کتاب سے مراد قرآن ہے۔ یعنی اس وقت کے یہودی علماء اور آج کے علماء سو دونوں ایک ہی کیٹیگری کے لوگ۔ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، مگر اپنی اصلاح کے لیے نہیں، لوگوں کو مشورے دینے کے لیے، تاکہ ان کے کاروبار چلتے رہیں، مجلسیں آباد رہیں، میلاد ہوتے رہیں، اور بیوقوف لوگ ان کے اوپر پیسے نچھاور کرتے رہیں۔ آج بھی آپ خود دیکھ لیں، میلاد اور مجلس کے نام پہ یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ علماء سو کے لائف سٹائل بھی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو اس کے بارے میں مزید کچھ بتانے کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ اپنی اصلاح خود کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ خود کریں۔ آج کل کے دور میں ان چیزوں کو ایکسیس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کے کچھ نیک بندوں نے ان علوم تک رسائی اتنی آسان بنا دی ہے کہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنا اب کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ لوگ لاپرواہی کا مظاہرہ کریں تو میں آپ لوگوں کی ہدایت کے لیے بس دعا ہی کر سکتا ہوں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک یہ ایک سخت مشکل کام ہے۔ یہ آیت اپنے اندر بہت ہی گہرے معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی خوشی اور غم کے لیے نماز ہی کو پروٹوکول بنایا ہے۔ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ، عید آتی ہے تو نماز، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے اور آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو نفلی نماز، پریشان ہو اور اللہ کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو بھی نماز، جسے ہم حاجت کے نوافل کہتے ہیں، لیکن ہے تو نماز ہی۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک عالم دین جو کہ علماء سو کی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ مزاروں پہ جا کے دعائیں کرنے اور غیر اللہ سے مدد مانگنے کے شرکیہ عمل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اسی آیت کا سہارا لے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو، نماز اللہ ہے، صبر اللہ ہے۔ پہلی بات اس کو بندہ یہ بتائے کہ یہ بات لوگ نہیں کہہ رہے، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس بندے نے اس آیت سے یہ چیز نکالی کہ درباروں پہ جانا اور مزاروں پہ جانا اور زمین سے 6 فٹ نیچے دفن مردے سے مدد مانگنا جائز ہے۔ دیکھیں، اللہ کا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جنت اگر چاہیے تو اس کی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور قیمت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکلات کا سامنا صبر سے کیا جائے، اور جہاں آپ کو لگے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور فی الحال مشکل کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تو نماز کے ذریعے صرف اسی سے مدد مانگی جائے۔ اب جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ بے شک یہ ایک سخت مشکل کام ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ کام صرف اسی کے لیے مشکل ہے جو نماز پڑھنے کا عادی نہ ہو، نفل تو دور کی بات فرض بھی نہ پڑھتا ہو۔ تو ایسے انسان میں نہ تو آپ صبر جیسی کوئی خاصیت پائیں گے اور نہ ہی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ صبر ایک بہت ہی بیش قیمتی خاصیت ہے، اور جسے صبر کرنا آ جائے اس کے لیے کوئی بھی تکلیف نہیں رہتی۔ جسے صبر مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ اور رہا سوال نماز کا، تو نماز کی توفیق بھی تبھی ہوتی ہے جب آپ خود اللہ سے مدد مانگیں، اور اللہ کی مدد بھی تبھی شامل حال ہوتی ہے جب آپ سچے دل سے اس کی مدد کے طلبگار ہوں۔
जैसे कि सूरह फातिहा में है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। मतलब इबादत करने के लिए भी अल्लाह ही की मदद दरकार है। तो अगर इस लिहाज से सोचे तो ये वाकई बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जो लोग आजिज़ी रखते हैं और अपने अंदर अल्लाह का डर रखते हैं तो ये कैफियत उनके चेहरों पर ही नजर आ जाती है। वो लोग हक बात करने से भी नहीं घबराते और हक बात करने से जो मुश्किलें उन पे आती हैं वो उन पे सब्र भी करते हैं, क्योंकि उनकी कैफियत आम लोगों जैसी नहीं होती। ऐसे लोग जो अंदर से नजर आ रहे होते हैं वही बाहर से नजर आ रहे होते हैं। और नमाज और सब्र से काम लेना इन लोगों के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग अल्लाह से हर वक्त राब्ते में रहते हैं, नमाज के जरिए, जिक्र के जरिए और तस्बीहात के जरिए वगैरह वगैरह। तो मेरा सवाल अब ये है कि हमारे गिरदो नवाब में कितने ही ऐसे लोग आपने देखे हैं जो इस कैफियत के हामिल हों? क्या आप खुद भी सब्र और नमाज से मदद मांगते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।